سجدے تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں متفق علی 14 سجدے موجود ہے جن کی ادائیگی جو ہے واجب ہے۔ اب اگر کسی کے اوپر سجدے تلاوت واجب ہو جائے تو پھر اس کے ادا کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ محترم ناظرین، یہ وہ مسئلہ ہے جس کا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کو جاننا ضروری ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ سجدے تلاوت صرف تلاوت کرنے والے پر ہی واجب نہیں ہوتا، بلکہ آیت سجدہ سننے والے پر بھی سجدے تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی گھر کا فرد بیٹا قرآن کریم پڑھ رہا ہے، جب اس نے آیت سجدہ بلند آواز سے پڑھ دی، اب جس نے بھی اس آیت سجدہ کو سنا ہوگا ان تمام کے اوپر سجدے تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ اس سجدے کو ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، یعنی کہ تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی دونوں پر سجدے تلاوت واجب ہو جایا کرتا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ سجدے تلاوت جو ہے صرف تلاوت کرنے والے پر نہیں بلکہ سننے والے پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھے، وہ یہ ہے کہ سجدے تلاوت کے لیے کیا کیا شرائط ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھے، وہ یہ ہے کہ سجدے تلاوت ادا کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھ لے، سجدے تلاوت کے لیے بھی وہی تمام شرائط موجود ہوتی ہے جو کہ نماز کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر طہارت کا ہونا، یعنی کہ جسم، جگہ اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، نیت کا ہونا کہ میں سجدے تلاوت ادا کرنے لگا ہوں، اور وقت کا ہونا۔ وقت کے ہونے سے مراد ہے کہ مکروہ وقت میں سجدے تلاوت کرنا جائز نہیں۔ اب مکروہ وقت کون کون سے ہے؟ مکروہ اوقات 3 ہے۔ نمبر 1، طلوع آفتاب، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سورج کے طلوع ہونے کا 15 یا 20 منٹ کا جو وقفہ ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح دوسرا ٹائم زوال کا ہے، جب سورج بالکل سیدھا سر کے اوپر ہو، نہ دائیں طرف مائل ہو نہ بائیں طرف، یہ بھی 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی مکروہ وقت ہے، اس میں بھی کوئی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تیسرا مکروہ وقت ہے جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی سورج کے غروب ہونے کا 15 یا 20 منٹ کا جو دورانیہ ہے یہی مکروہ وقت ہے، اس میں بھی کوئی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سجدے تلاوت کے لیے ان تمام شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ سجدے تلاوت ادا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کلام پاک کر رہے ہو، جون ہی آپ نے آیت سجدہ پڑھی، آیت سجدہ مکمل کرنے کے بعد قرآن کریم کو بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ دے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے سجدے تلاوت ادا کر لے۔ اب اگر ایک سجدہ آپ کے اوپر واجب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائے، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ بلند کیے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے۔ پھر سجدے کی تسبیح اس کو کم از کم 3 بار پڑھے، زیادہ پڑھنا چاہیں تو یہ آپ کی طبیعت پر ہے کہ آپ 5 مرتبہ پڑھنا چاہے، 7 مرتبہ، 9، جتنا مرضی آپ یہ تسبیح پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اب تسبیح کے پڑھ لینے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائے، یہ ہے سنت طریقہ۔ اگر آپ کے اوپر ایک سجدے تلاوت واجب ہے، لیکن اگر آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے سجدے تلاوت کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ قرآن پڑھ رہے تھے، وہیں پر قرآن کریم کو بند کر کے سائڈ پر رکھا اور اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سجدے تلاوت ادا کر لیا، اسی طریقے سے بھی سجدے تلاوت ادا ہو جائے گا۔ لیکن کھڑے ہو کر سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہ افضل ہے۔ اگر بیٹھ کر بھی کر لیتے ہیں تو بھی سجدے تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اب سامعین مکرم، یہ تو تھا طریقہ کہ اگر آپ کے اوپر ایک سجدے تلاوت واجب ہے آپ اسے فوراً ہی ادا کر دے، لیکن اگر آپ فوراً ادا نہ کرنا چاہے، بعد میں کرنا چاہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، چارپائی پر بیٹھ کر یا پھر کہاں آفس میں بیٹھ کر چیئر پر قرآن کریم پڑھ رہے تھے،
آپ وہاں پر سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ اس سجدے کو یاد رکھ لے، جب نماز پڑھنے لگے تو نماز سے پہلے یا پھر نماز ادا کر لینے کے بعد آپ اس سجدے کو ادا کر لے۔ اس طرح سے آپ 14 سجدوں کو ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہی سجدہ واجب ہوا اسے ادا کرتے جائے۔ یہ تو ہے طریقہ کہ آپ فوراً یا تھوڑی دیر بعد اس سجدے کو ادا کر لیتے ہیں۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لی ہے، اب 14 سجدے آپ کے اوپر واجب ہو چکے ہیں۔ ان 14 سجدوں کو اکٹھے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اس کے لیے پہلے تو آپ نے دل میں نیت کرنی ہے کہ میں سجدے تلاوت ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ پھر اس کے لیے جو شرائط میں نے بیان کی ہے، یعنی کہ وضو بھی ہو، جگہ اور کپڑے بھی پاک ہو، قبلہ رخ بھی ہو اور وقت بھی موجود ہو، یہ شرائط پوری ہو۔ اب 14 سجدوں کو اکٹھے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھا کھڑے ہو کر کانوں تک ہاتھ بلند کیے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے۔ کم از کم 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کو ادا کرے۔ اس کے لیے تسبیح پڑھے، جب تسبیح مکمل کر لے اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کر بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسرا سجدہ کیجیے۔ اسی طریقے سے آپ 13 سجدے مکمل کر لے۔ مثال کے طور پر ایک سجدہ ادا کر لیا، پھر دوسرا کیجیے، پھر تیسرا۔ جب 13 سجدے آپ نے جب مکمل کر لیے، جب 13واں سجدہ آپ کو مکمل ہو جائے تو وہ سجدہ ادا کر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ نے کھڑے ہو کر پہلا سجدہ ادا کیا تھا اسی طریقے سے 13واں سجدے کی ادائیگی کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جائے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر 14واں سجدہ ادا کیجیے۔ اسی طرح سے آپ اپنے 14 تلاوت والے سجدے ایک ہی دفعہ اکٹھے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے سامعین سجدے تلاوت کے ادا کرنے کا، کہ اگر تو آپ کے اوپر ایک سجدے تلاوت واجب ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا، اور اگر زیادہ سجدے آپ کے اوپر واجب ہے تو ان کو آپ نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ امید ہے طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔